اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو وضو کے بیان میں چل رہی ہے اور ہم نے دھونے والے اعضاء کا ذکر کیا، اس کو تقریباً تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور اس کے بعد کل ہم نے مسح کو شروع کیا اور بتایا کن کن چیزوں کا مسح کیا جاتا ہے، اور اس میں ہم نے سر کے مسح کو بیان کیا کہ سر کا مسح واجب ہے، دھونا صحیح نہیں ہے بلکہ مسح واجب ہے۔ مثلا سر کا مسح واجب ہے، کتنا کرنا چاہیے، کہاں کرنا چاہیے، یہ بھی ہم نے بتایا کہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کیا جاتا ہے۔ اب یہ چوتھائی حصہ یہ چوتھائی حصہ کہاں ہونا چاہیے، کون سا حصہ ہے، یہ بھی بتایا کہ سر کا چوتھائی حصہ یہ آگے والا حصہ ہے جو پیشانی کے اوپر ہوتا ہے، جو پیشانی کے اوپر حصہ ہوتا ہے اس کا یہ حصہ، یہ چوتھائی حصہ ہے۔ یہ بھی بتایا کہ کتنا کرنا چاہیے اور چوڑائی میں کتنا ہو، لمبائی میں کتنا ہو، یہ سب ہم نے بیان کیا اور یہ سب ہم نے بتایا، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر نہیں سمجھ پائے ہیں تو سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ مطالعہ اور مراجعہ اور کیجئے، اور کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو پوچھ لیجئے۔ آج ہم اور یہ بھی بتایا کہ اگر سر پر بال بڑے ہوں تو اس کا کیا حکم ہے، چھوٹے ہوں تو ان کا کیا حکم ہے، مسح کیا بالوں پر ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے تو کن بالوں پر ہو سکتا ہے، اور نہیں ہوتا تو پھر کون سے بالوں پر نہیں ہوتا، یہ بھی ہم نے بیان کیا۔ اور اگر کسی انسان کے بال بڑے ہیں تو پھر اسے مسح کا کیا حکم ہے، کہاں کرنا چاہیے، یہ سب ہم نے بیان کیا، اور بتایا کہ اگر کسی انسان کے بال بڑے ہیں تو اسے پھر کیا چاہیے کہ وہ بالوں کی جڑوں یا سر کی کھال پر ہی مسح کرے۔ اگر کسی انسان کے بال چھوٹے ہیں تو وہ اپنے کہ وہ جو بال جہاں کے ہیں نہیں ہیں، ادھر ادھر نہیں پہنچے ہیں، ادھر ادھر سے نہیں آئے، آگے جمع ہو گئے ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں، تو پھر وہ بالوں پر بھی کر سکتا ہے۔ آج ہم بیان شروع کرتے ہیں مسح پا کا، کیونکہ مسح میں پہلی چیز سر کا مسح ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ پیر کا مسح ہے، پیروں کا مسح ہے، تو ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں آج۔ جی کہہ رہے ہیں مسح پا یعنی پیر کا مسح۔ کہہ رہے ہیں کہ جائے مسح روئے پاست۔ اب پیر کے مسح میں بھی یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیر کا مسح کہاں کیا جائے گا، کہاں کرنا چاہیے پیر کے مسح کو۔ کہہ رہے ہیں کہ پیر کے مسح کی جو جگہ ہے وہ روئے پا ہے، یعنی پیر کے اوپر ہے۔ پیر کا مسح پیر کے اوپر ہوتا ہے۔ نمبر 1 مسح پا ہے یعنی پیر کا مسح، نمبر 1 جائے مسح، نمبر 2 مقدار واجب، نمبر 3 مقدار مستحب مسح، نمبر 4 پائے راست۔ بس
कह रहे हैं कि मसे की जगह क्या है, रुए पास, मसे की जगह पैर के ऊपर है। नंबर 2, मिकदार वाजिब कितनी है, यानी कितनी मिकदार वाजिब है मसे में। कह रहे हैं कि तूल में अज सरे अंगुष्ठ ता बरामदगी रुए पा। कह रहे हैं कि तूल में जो मसा होगा, जो वाजिब मिकदार है, वो अज सरे अंगुष्ठ, उंगली के सिरे से, ता बरामदगी रुए पा, यहाँ तक के पैरों की उठी हुई जगह तक, जो पैरों के उठी हुई जगह है गट्टे के नजदीक तक, यानी मसा किया जाएगा, जिन्हें काबैन बोलते हैं, कुब्बतैन भी कहा जाता है। अब अर्ज में क्या है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मिकदार थी तूल में। आज सरे अंगुष्ठ मिकदार वाजिब कितनी है मसे में पैर के, हमने गुफ्तगू शुरू की है। आज पैर के मसे के बारे में हम आज बयान कर रहे हैं। सबसे पहले पैर के मसे में क्या है, जाए मसा क्या है, रुए पास, पैर के मसे में जो मसे की जगह है वो पैर के ऊपर है। नंबर 2, कितनी मिकदार वाजिब है मसे में, कह रहे हैं तूल में अज सरे अंगुष्ठ ता बरामदगी रुए पा। कह रहे हैं कि तूल में उंगलियों के सिरे से लेकर उठे हुए जगह तक। कौन सी उठी हुई जगह होती है, यानी जिन्हें काबैन भी कहा जाता है, जो पैर का उठा हुआ हिस्सा होता है, या उन्हें कुब्बतैन भी कहा जाता है, जो पैर का उठा हुआ हिस्सा होता है, वहां तक। यह है लंबाई में, कहां से, उंगलियों के सिरे से या उंगली के सिरे से पैर की उठे हुए जगह तक के हिस्से तक। बरामदगी यानी उठा हुआ, अंगुष्ठ उंगली, सर यानी वही सिरा किनारा, रुए यानी ऊपर, पा रुए पा यानी पैर के ऊपर। अब यह अर्ज चौड़ाई में कितना उठाया जाएगा, कह रहे हैं कि चौड़ाई में हर अंदाजे बाशद काफियास्त, जितना भी हो सके हो जाए काफी है। यानी चौड़ाई में कोई कैद नहीं है कि इतनी मिकदार में चौड़ाई में हो, यानी वाजिब मिकदार में है, बल्कि अगर एक उंगली की चौड़ाई भी है तो काफी है। अगर एक उंगली की चौड़ाई से भी मसा हो जाता है तो काफी है पैर का मसा। ठीक है, लंबाई में कितना है, आवाज साजिद, लंबाई में कितना है पैर का मसा, उंगली के सिरे से लेकर कहां तक, पैरों का मसा पूछ रहा हूँ। हाँ, ये पैरों के उठी हुई हिस्से तक। चौड़ाई में कितना लिया सर, जितना भी हो जाए, जितना भी हो जाए, चाहे एक उंगली ही के बराबर क्यों ना हो, काफी है। नंबर 3, ये थी पहले मसे की जगह बयान की कि पैर पर मसा कहाँ किया जाता है। नंबर 2, मिकदार वाजिब बयान किया मसे में कि पैर के मसे में कितनी मिकदार वाजिब है, और लंबाई में कितना है और चौड़ाई में, लंबाई में कितना है और चौड़ाई में कितना है। तूल यानी लंबाई, अर्ज यानी, हाँ अर्ज यानी चौड़ाई। ठीक है, जी कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि मिकदार मुस्तहब क्या है, ये तो वाजिब मिकदार थी। मिकदार मुस्तहब मसा क्या है, हमें रुए पा। अगर कोई इंसान मुस्तहब भी अंजाम देना चाहता है पैर के मसे में, तो उसे चाहिए कि पूरे पैर का मसा करे। कितना, पूरे पैर का मसा करे। नंबर 4, पाए रास्ता बायद कबल पाए चप मसा करना। पाए रास्त यानी दाएं पैर का चाहिए कि वो बाएं पैर से पहले मसा करे। जी, नंबर 4 यानी पाए रास्ता यानी
دائیں پیر کا مسا، باید قبل از پائے چپ مسکنات، یعنی دائیں پیر کے مسے کو چاہیے کہ وہ بائیں پیر سے پہلے کرے، یعنی انسان کو چاہیے جب وضو کر رہا ہو تو پہلے دائیں پیر کا مسا کرے اور پھر بائیں پیر کا مسا کرے۔ ولے لازم نیست، لیکن یہ بات لازم اور ضروری نہیں ہے۔ کیا ضروری نہیں ہے؟ پائے راست را بدست راست و پائے چپرا بدست چپ مسا کناد، لیکن یہ بات لازم اور ضروری نہیں ہے کہ دائیں پیر کا مسا دائیں ہاتھ سے کرے اور بائیں پیر کا مسا بائیں ہاتھ سے کرے، یہ بات لازم و ضروری نہیں ہے۔ بھلے واضح ہوا؟ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی یہ تو ضروری ہے، لازم ہے، یہ تو لازم ہے کہ آپ دائیں پیر کے مسے کو بائیں پیر سے پہلے کیجئے، لیکن یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بائیں پیر کے مسے کو بائیں ہاتھ سے کریں اور دائیں پیر کے مسے کو دائیں ہاتھ سے کریں، یہ لازم و ضروری نہیں ہے۔ جو ہم نے بیان کیا یہ سر و پا یعنی سر اور پیر کے ہم نے جو مسائل بیان کیے ہیں ابھی، یہ فردن اعتبار سے بیان کیے ہیں، اور اب ہم مشترکہ طور پر بیان کرتے ہیں۔ مسائل مشترک مس سر و پا، یعنی وہ مسائل کے جو سر اور پیر کے مشترک مسائل ہیں، یعنی مشترک ہیں، یعنی دونوں میں ایک ہی ہیں، دونوں کے بارے میں ایک ہی طریقے کے ہیں، یعنی مشترک ہیں، یعنی اس سر کے مسے میں بھی اور پیر کے مسے میں بھی۔ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 در مسے باید دست را بر سر و پاہا بکشد، مسے میں چاہے آپ سر کا مسا کر رہے ہوں یا آپ پیر کا مسا کر رہے ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ ہاتھ کو کھینچیں، بر سر و پاہا در مسے باید، مسے میں چاہیے دست را ہاتھ کو، بر سر و پا سر پر اور پیر پر بکشد کھینچیں، وہ اگر دست را نگہ دارات، یعنی وضو کرنے والے انسان کو چاہیے کہ جب وہ وضو کر رہا ہو اور مسح کرے تو چاہیے کہ سر کے مسے میں سر پر ہاتھ کھینچے اور پیر کے مسے پر پیر پر ہاتھ کھینچے، یعنی ایسا نہ ہو کہ بجائے اس کے کہ سر پر مسح کرتے ہوئے ہاتھ کو کھینچے یا پیر پر مسح کرتے ہوئے ہاتھ کو کھینچے، وہ مثلا پیر پر مسح کرتے ہوئے پیر کو کھینچ لے اور سر پر کرتے ہوئے سر کو کھینچ لے۔ کیسے؟ ہاتھ رکھا اور مثلا ایسے سر کو کر دیا، مثلا ایسے کر دیا، مثلا سر کو مثلا کسی طریقے ایسے ہی پیر کو مثلا ہاتھ رکھا اور پیر کو آگے بڑھا دیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ کھینچنا چاہیے، سر یا پیر کو نہیں کھینچنا چاہیے بلکہ ہاتھ کھینچنا چاہیے۔ بھلے وسر یا پارا ان بکشت وضو باطلاس، کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کھینچنا چاہیے اور اگر سر یا پیر کو کھینچا تو پھر وضو باطل ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ سر کا مسح کرتے ہوئے یا پیر کا مسح کرتے ہوئے، چاہے مسح سر کا ہو چاہے مسح پیر کا ہو، کھینچنا کیا ہے؟ ہاتھ ہے، ہاتھ پھیرنا ہے، نہ کہ سر کو کھینچنا ہے یا پیر کو کھینچنا ہے۔ بھلے ولے اگر موقع دسترا میں کشد، لیکن اگر کسی جگہ پر ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے سر یا پا، سر پر یا پیر پر مختصر یعنی مختصر حرکت کرے، اشکال آدارات، کہہ رہے ہیں لیکن اگر سر اور پیر پر کھینچ تو وہ ہاتھ ہی کو رہا ہے، ہاتھ ہی پھیر رہا ہے، لیکن اگر تھوڑا بہت سر یا پیر ہل جاتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ یعنی اصل کیا ہے کہ سر کے مسے میں یا پیر کے مسے میں کسے کھینچے گا؟ ہاتھ کو کھینچے گا،
لیکن اگر سر یا پیر کا مسح کرتے ہوئے اور وہ انسان ہاتھ ہی کو کھینچ رہا ہے، ہاتھ کو کھینچ رہا ہے، ہاتھ کو پھیر رہا ہے سر یا پیر پر، لیکن تھوڑی سی حرکت سر یا پیر میں آ گئی تو کیا اس سے وضو باطل ہو جائے گی؟ نہیں، اس سے وضو باطل نہیں ہوگی. لیکن اگر سر یا پیر کو پورا ہی کھینچ دیا ہے تو پھر وضو باطل ہو جائے گی. بات واضح ہوئی؟ یعنی تھوڑی بہت حرکت ہو گئی سر یا پیر میں تو اس سے وضو باطل نہیں ہوگا. مختصر میں کچھ نہیں ہے. لیکن آپ نے اگر جو ہے وہ بجائے ہاتھ کے سر اور پیر کو ہی حرکت دے دی تو آپ کی نماز باطل، آپ کی وضو باطل ہو جائے گی، آپ کا مسح باطل ہو جائے گا. اور جب مسح باطل ہو جائے گا تو وضو باطل ہو جائے گی. کہہ رہے ہیں کہ نمبر 2، اگر برائے مسح، اگر مسح کے لیے رطوبت یعنی تری، در مانے میں، کف مانے ہتھیلی، دست ہاتھ، کف دست ہاتھ کی ہتھیلی، یعنی اگر مسح کے لیے ہاتھ میں تری، رطوبت تری نہ ماندہ یعنی باقی رہنا، ماندن باقی رہنا، ہونا رہنا، نہ ماندے باقی نہ رہے، باشد یعنی باقی نہ رہی ہو. اگر مسح کے لیے ہاتھ میں تری باقی نہ رہی ہو، نمی توانات، تو یہ انسان نہیں کر سکتا. کیا نہیں کر سکتا؟ دست را با آب کے ہاتھ کو پانی سے کیا کرے؟ خارج تر کنا، تو یہ باہر سے ہاتھ کو تر کرے، یعنی باہر سے پانی لے اور پھر اس سے مسح کرے، نہیں، بلکہ کیا کرے گا؟ بلکہ باید از اعضائے دیگرے وضو، بلکہ چاہیے کہ وضو کے دوسرے اعضاء سے رطوبت میں گیرا. جو وضو کے اعضاء اور دوسرے ہیں وہاں سے رطوبت لے لے، داڑھی سے لے لے، صحیح ہے، وہ اور ہاتھ کے اوپر سے لے لے، یا کہیں چہرے سے لے لے، بھووں سے لے لے، رطوبت بگیرات، کہ دوسری جگہ سے وضو کے اعضاء جو ہیں وہاں سے تری کو لے لے، بگیرت یعنی لے لے، رطوبت تری، وہ اون مسح کنات، اور اس کا کیا کرے؟ مسح کرے، اس سے مسح کرے، اس تری سے مسح کرے. یعنی سوال کہ اگر، کیونکہ بارہا یہ بتایا گیا کہ ہاتھ کی بچی ہوئی تری سے سر یا پیر کا مسح کیا جائے گا غلام علی صاحب، تو اگر ہاتھ یا پیر میں تری باقی نہ رہے تو کیا کرے؟ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے اعضاء سے، تو استغفر اللہ، کہہ رہے ہیں اگر سر یا پیر کے مسح کے لیے ہاتھ میں تری باقی نہ رہے تو پھر کون سی تری سے کیسے کرے گا مسح؟ الگ سے لے گا کہ نہیں؟ الگ سے لینا صحیح نہیں ہے، بلکہ جو دوسرے اعضاء ہیں، مثلا چہرے پر مثلا پانی بچا ہوا ہے، داڑھی میں پانی ہے، بھووں کے اوپر پانی رکا ہوا ہے، بھووں میں پانی رکا ہوا ہے، تو وہاں سے تری کو لے لے اور پھر اس سے سر اور پیر کا مسح کرے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ نمبر 3، رطوبت دست باید. اب کہہ رہے ہیں کہ کتنی رطوبت ہونی چاہیے ہو، وہ تری کتنی ہونی چاہیے؟ کہہ رہے ہیں کہ رطوبت دست باید بقدر باشد. کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کی تری اتنی ہو، اس قدر ہو کہ بر سروپا اثر بے گزارت، کہ وہ سر اور پیر پر اپنا اثر چھوڑ دے، اثر کر دے، یعنی اثر کر دے، یعنی جب اس تری سے مسح کیا جائے تو لگے کہ ہاں تری محسوس ہو، سر پر یا پیر پر تری محسوس ہو کہ ہاں مسح کیا گیا ہے. کیا ہوا ہے؟ مسح کیا گیا ہے. امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے، اور آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ.